ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ کے ولی ہو گزرے ہیں۔ آپ کے پاس ایک بندہ آتا جاتا تھا جو اللہ کے ولیوں کے کمالات کو نہ مانتا تھا، کہ عام اور خاص کے فرق کو وہ نہیں پہچانتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ سب ایک برابر ہے، کہ نہ پڑھنے والا اور پڑھنے والا ایک برابر ہے، علم والا اور جاہل سب ایک برابر ہے۔ وہ اولیاء اللہ کی کرامات، ان کے روحانی رتبے مقام کو نہیں مانتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس حاضر ہوا حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو آپ نے اسے اپنی انگوٹھی دی، اسے انگوٹھی عطا فرمائی اور فرماتے ہیں کہ جا یہ کسی نان بھائی کے پاس چلا جا، اس کو کہنا کہ یہ انگوٹھی رکھ کر مجھے کچھ رقم، انگوٹھی گروی رکھ کر کچھ رقم دے دے۔ وہ جو اولیاء اللہ کے کمالات کو نہیں مانتا تھا، کرامات کو نہیں مانتا تھا، عام اور خاص کے فرق کو نہیں پہچانتا تھا، وہ شخص انگوٹھی لے کر نان بھائی کے پاس گیا، اسے کہتا ہے کہ یہ انگوٹھی رکھ لے، گروی رکھ لے اور مجھے کچھ رقم دے دے۔ اس نے اس انگوٹھی کو دیکھا، چیک کیا، ٹوک بجا کر دیکھا، نگینہ دیکھا، نگ دیکھا، لوہا، سونا، چاندی، پتل جو بھی تھا اس کو دیکھا، تو کہتا ہے کہ میں اس کے بدلے تجھے 1 روپیہ دوں گا۔ یہ میں انگوٹھی گروی رکھ لیتا ہوں، مگر میں اس کے بدلے دوں گا کیا؟ صرف 1 روپیہ۔ وہ بندہ پریشان ہو کر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے کہ حضور، وہ نان بھائی نے تو صرف 1 روپیہ دینے کی حامی بھری ہے، کہتا ہے کہ میں انگوٹھی تو رکھ لوں گا مگر دوں گا 1 روپیہ۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس نے 1 روپیہ لگایا ہے، اب جا تو کسی سنیارے کے پاس چلا جا، یہی انگوٹھی لے جا، اب کسی سنیارے کے پاس چلا جا۔ وہ جو اولیاء اللہ کے کمالات کو نہیں مانتا تھا، عام اور خاص کے فرق کو نہیں پہچانتا تھا، وہ انگوٹھی لیتا ہے، جا کر ایک سنیارے کے پاس کہتا ہے کہ بندہ خدا یہ انگوٹھی رکھ لے، گروی رکھ لے انگوٹھی اور مجھے کچھ رقم دے دے۔ پوچھا کتنی رقم دے گا اس انگوٹھی کے بدلے؟ تو وہ سنیارہ کہتا ہے کہ اس انگوٹھی کے بدلے میں 1000 روپیہ تجھے ادھار دے دوں گا۔ اب جو نان بھائی ہے جسے اس انگوٹھی کا علم نہ تھا کہ چاندی ہے، لوہا ہے، سونا ہے، پتل ہے، پتھر ہے، کیا ہے، مٹی ہے، اس نے کہا تھا کہ 1 روپیہ دوں گا۔ جب سنار کے پاس لے کر گیا، سنیارے کے پاس لے کر گیا انگوٹھی، تو وہ اس نے 1 روپیہ نہیں کہا، اس نے کہا کہ میں 1000 روپیہ دوں گا۔ وہ بڑا پریشان ہو کر واپس آتا ہے، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ حضور یہ کیا نان بھائی نے کہا تھا کہ میں اس انگوٹھی کے بدلے 1 روپیہ دوں گا، کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ میں 1000 روپیہ دوں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے یہی سمجھانا تھا کہ تیرا جو اللہ کے ولیوں کے بارے میں علم ہے وہ نان بھائی کی طرح ہے، جسے انگوٹھی کی پہچان نہیں تھی، اس نے کہا کہ میں 1 روپیہ دوں گا۔ تو جب تو سنیارے کے پاس گیا، اس نے اسی انگوٹھی کو ٹھوک بجا کر دیکھا، اوپر سے، نیچے سے، اندر سے، وہ پہچان گیا کہ یہ چاندی ہے، قیمتی نگینہ جڑا ہے، پتھر ہے، اللہ کے ولی کے ہاتھ سے نکل کر آئی ہے۔ اسی سنیارے نے تجھے 1 روپیہ نہیں کہا، اس نے کہا کہ میں تجھے 1000 روپیہ دوں گا، کہ میں تجھے اس کے بدلے 1000 روپیہ دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ تیرا اور میرا فرق اسی طرح ہے جیسے وہ نان بھائی اور سنیارے کا ہے۔ نان بھائی کو پہچان نہیں تھی، اس نے انگوٹھی کی قدر نہیں کی، سنیارے کو پہچان تھی، اس نے کہا کہ انگوٹھی رکھ بھی لوں گا اور 1000 روپیہ بھی دے دوں گا۔ تو سبق ملتا ہے کہ جو جانتا ہے وہی مانتا ہے، جو جانتا ہے، جو چیز کو پہچانتا ہے وہی
پھر دیکھیں گے یہ کتاب اگر کسی بچے کے ہاتھ میں آ جائے تو یہ کتاب کسی مرونڈے والے کو دے کر اس کو ردی میں دے کر وہ چیز کھا لے گا. اب اس کو اگر پڑھنا نہیں آتا، اس کو علم نہیں ہے، وہ کتاب کو دبا کر وہ گدھا ریڑھی ہوگی اس کے پاس، اس پر پھینک دے گا. ایسے کرتے ہیں نا جب روٹیاں ٹکڑے آپ ردی والے کو کاغذات دیتے ہیں، انہیں پہچان نہیں ہوتی، وہ پھینک دیتے ہیں. جس کو پہچان ہوگی وہ اس کو چوم کر آنکھوں کے ساتھ لگائے گا، سر پر رکھے گا کہ اس میں تو رب کا کلام لکھا ہے، اس میں تو مصطفیٰ کی حدیثیں لکھی ہیں، اس میں تو رب کے ولیوں کے کمالات، ان کے جلووں کی جھلک نظر آتی ہے. وہ اس کی قدر کرے گا. تو قدر وہی کرتا ہے جو جانتا ہے. جو جانتا ہے وہ مانتا ہے. جس کو پہچان ہی نہیں، جس کو پہچان ہی نہیں، اس نے ماننا کیا ہے. حضرت اب کچھ فرق شخصیت میں بھی پڑ گیا ہے، انسانوں میں بھی